سر بتائیے. میں نے کہا کہ جج صاحب کو میں نے بتا دیا تھا ٹھیک ہو. اور میں نے ایک ایک چیز ان کو بتائی. چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں انہیں پیش کیا گیا اور چودھری پرویز الہی جو ہے وہ بڑے مطمئن نظر آئے. میں نے ان سے اسپیشلی پوچھا کہ آپ کے حوالے سے جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے مسلم لیگ کاف جوائن کر لیا یا چودھری شجاعت کے ساتھ آپ کے جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ ہم نے مکمل بات کی، تو چودھری پرویز الہی کا یہ کہنا تھا کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے. السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں اور کچھ چیزوں میں کلیئرٹی بھی آ رہی ہے اگر کہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایکسپوز بھی ہو رہا ہے یہ نظام کہ جو پولیٹیکل مافیا ہے وہ جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جائے ساتھ تو وہ کیا کر سکتا ہے. تاریخی طور پر سمجھنا ہے. شہباز شریف کے کیس کے بارے میں، حمزہ شریف کے حقائق میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور کس طرح وہ رونتا ہوا چڑھاتا ہوا اس نظام نے آپ کے سامنے کیا چیزیں رکھ دی ہیں. تکلیف دہ بات ہے. اور چودھری پرویز الہی ڈٹے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے وہ دیکھ لیا. پھر مہنگائی، پینشن، لوگ تنگ ہیں. اس حکومت کے جو تک نہیں رینگ رہی. وہ ابتدا کرتا ہوں میں جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ایک بیان پہ. انہوں نے اس قوم کے بارے میں کیا الفاظ کہیں، ذرا دھیان سے آنکھیں کھول کے سنیے گا. جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں اس سے بہتر کتاب کوئی ممکن نہیں، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں ان سے زیادہ ذلیل قوم دنیا میں کوئی نہیں. یہ کنٹراسٹ ہے جو ہم اپنے وجود سے پیش کر رہے ہیں. کیا اس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں گے یا اسلام سے متنفر ہوں گے؟ کیا ہمارا منہ ہوتا ہے ہم باہر جاتے ہیں؟ اسی لیے ہم تو تبلیغ، میں تو کم سے کم وہاں جا کر جو مسلمان کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہی کو ریکلیم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا میں تو بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. میرا منہ نہیں ہے کہ میں وہاں کسی امریکن سے بات کروں. وہ یہ کہے گا تم اپنا گھر تو سنوارو، فزیشین ہیل تھائی سیلف. تم ایک چھوٹا سا ملک نہیں چلا سکتے، تم نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. تم نے اسے کورٹ آف وارڈ بنوا دیا ہے آئی ایم ایف کا. ہاں یہاں تو گھڑی گھڑی جو ہے قرقمین آتے ہیں آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے قرقی کرنے کے لیے. ہر روز ایک نئی قرقی ہو رہی ہے. ہر روز جو ہے آج پھر گاڑیوں کا کرایہ بڑھ رہا ہے، بجلی کا کرایہ بڑھ، قرقی ہو رہی ہے. عوام کے اندر جو بھی راہ رہ گیا اسے بھی چوسنے کا اور کشید کرنے کے لیے. ایک حکومت کو گرا دو، وہ تو بدنام کر دی گئی. دوسری حکومت لے آؤ، اس کے ہاتھ میں کچھ کام کروا لو، وہ بدنام ہو جائیں گے تو ان کو بھی ہٹا دینا. ان کا کیا کھیل ہے؟ یہ کھیل کھیلتے رہیں گے اور اس میں یہ ہے کہ اپنی قرقیاں کرتے چلے جاؤ. یہ حال اب کیا میرا منہ ہے کہ میں جا کر وہاں بات کروں؟ تم اپنے گھر کو دیکھو، تم اپنے ملک کو دیکھو. ایک وہ ہے جنہیں تصویر بنا آتی ہے، ایک تم ہو کہ لیا اپنی بھی صورت کو بگاڑ. تو صورت یہ ہے کہ جب کوئی قوم جو امت مسلمہ ہو یہ طرز عمل اختیار کرتی ہے تو عذاب اس پر آتا ہے. بڑی کڑوی بات ہے. آج عذاب کفار پر نہیں آ رہا، وہ تو اللہ تعالیٰ ان سے آخرت میں نمٹ لے گا، لیکن اب دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ مسلمان امت پر آتا ہے. جی آپ نے سن لیا. اب میں چلتا ہوں لے کے آج 10 جولائی 2023 کا فیصلہ ہے بخت فخر بزاد، جج اینڈ اسپیشل کورٹ سینٹرل 2. اتنی کچھ ایویڈنس کے باوجود کلین چٹ دے دی. یہ فیصلہ ایک پیج کا ہے، وہ ذرا دھیان سے دیکھیے گا. نکال دیا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور کیا کیا لفظ استعمال کیے ہیں تو میں نے کہ کہانی میں کیا بیان کروں آپ کو. اس سے پہلے نیب کے جج نے کیا لکھا، آج لکھ کے اس میں ڈائریکشن کیا دی ہے. I issue the direction to Secretary Establishment Islamabad to take legal action against the then DGFIA, the then IO, namely Sayyid Ali Mardan, the then Deputy Director Umaid Arshad Bhatt, SN Ali, Hani Bajwa, and the then Deputy Director Law Munazza Shaheen, and Shahzad Akbar, the then advisor to Prime Minister, for launching the frivolous and baseless prosecution against Salman Shahbaz and Sayyid Muhammad Tahir Naqvi, accused person, so that in future other officers should learn the lesson and should restrain themselves of obeying the illegal orders of their superior. At the same, picture has been released by the FIA nowadays, and day will come when the present officers shall be brought under the law who are today obeying
illegal orders. A copy of the sentry is sent to the secretary establishment Islamabad for strict compliance. حمایت اپنی جگہ ہے, لیکن ایک بات بڑی واضح طور پر ہے کہ دوبارہ ذرا سوچ سمجھ کے ایکشن لیا جائے سب آفیسرز کے خلاف. میں نے رات کے پروگرام میں بتایا تھا آپ کو. اب ذرا میں کچھ تاریخی حقائق جو ہیں ارشد شفیع اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اس کے, اور انہوں نے کاشف عباسی کے پروگرام میں بیٹھ کر بتایا, اور پھر خود ایک اپنے پروگرام کے اندر جو حقائق بتائے ہیں ذرا وہ سنیے گا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. بٹ ارشد بھائی کیا اسٹوریاں لے آتے, میں پڑھ رہا تھا آپ نے جو کل پچھلے 2 دن میں اسٹوریز کی ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا کیا پیسے پاکستان میں اکٹھے ہوتے ہیں, لانڈر ہو کے باہر جاتے ہیں, پھر ٹی ٹی او کے ذریعے پاکستان میں آتے ہیں, کیا کرتے رہتے ہیں. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب تو فیڈرل کیپٹل میں ہوتے تھے, لیکن اکثر ان کا لاہور بھی چکر لگتا ہوگا. 96H وہاں بھی گئے ہوں گے, 55 کے ماڈل ٹاؤن بھی گئے ہوں گے, نثار گل سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہوں گی, ڈائریکٹر پولیٹیکل اور اسٹریٹجی بھی تھے. میاں صاحب کی ہوئی ہے کبھی ملاقات؟ سوچ سمجھ وہ آج کل میرے خیال زیر ہے, وہ تصویر نکل آنی ہے باہر, خدا عالم واسطہ کار نہ کرنا. میرے خیال سے نہیں, میری کوئی اس طرح ہے. اچھا میں کہا ہو سکتا ہے جانتے ہو تو بتاتے کہ وہ ان کا کیا بیک گراؤنڈ تھا. ان میں جو ابھی تک, اور یہ صرف جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے پیچھے پورا بینکنگ ریکارڈ ہے, ٹریل ہے, اگر آپ کو چاہیے تو ایک اکاؤنٹ میں کل کال آپ مجھے کچھ بتا رہے تھے کتنے کو 40 ارب روپے آگے پیچھے ایک اکاؤنٹ ایک بندے نے کیا. 7 بلین صرف گڈ نیچر کمپنی ہے, اور گڈ نیچر کمپنی کا سی او ڈائریکٹر پولیٹیکل اینڈ اسٹریٹجی جو ہے نثار احمد گل صاحب تھے. ابھی اس میں دھندا کیا ہو رہا تھا, جو کہ 2 وعدہ معاف گواہ آ گئے, ان کی اسٹیٹمنٹس بھی آ گئی ہیں, یہ لوگ بھی انڈر اریسٹ ہیں. جو بینکنگ ٹرانزیکشن ہیں وہ بھی ساری چیزیں سبسٹینشیٹ کریں گے. کیش آتا تھا, کیش گنا جاتا تھا, پھر وہ جاتا تھا بینکس میں جاتا تھا, پھر کوئی باہر لوگ اس کو بھیجتے تھے, ٹی ٹی کے ذریعے آتا تھا, بینکوں سے لون, کافی ساری لیئرنگ کا جو پروسیس ہے جو کہ ہمیں حدیبیہ میں بھی نظر آیا تھا, لیکن وہ کیس الٹیمیٹلی جا کے ٹائم بارڈ ہونے کی وجہ سے دوبارہ نہیں ٹیک اپ ہوا. یہ وہ چیزیں ہیں جو آج شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی, اس میں کوئی ذکر نہیں کیا کہ جی ٹی ٹیز کا کیا معاملہ ہے, یہ والی گڈ نیچر کمپنی کا کیا معاملہ ہے, کوئی بات نہیں کی. 2-3 دن سے ہم لوگ اس پہ پروگرام کر رہے ہیں, نہ ہمیں ابھی تک انہوں نے سو کرنے کا کہا. حالانکہ جب چیف منسٹر تھے آپ کو یاد ہوگا باقاعدہ پریس کانفرنس کی تھی, نام لیا گیا تھا, ایئر وائی کا نام لیا تھا, ہمیں بھی انہوں نے یاد کیا تھا کہ میں سو کروں گا. آپ کا نام تو محبت میں اس وقت بھی سو نہیں کیا, آج انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا, کیونکہ اٹ از آل ریکارڈ. اور آپ کے ایف بی آر کے پاس, ایس سی سی پی کے پاس, نیب کے پاس, پاکستان میں کمپنی بنتی ہے, وہ کمپنی اپنے کلوز کانفیڈنس کی ہوتی ہے, فرنٹ کمپنیز, اس میں پیسے آتے ہیں, وہ باہر جاتے ہیں اور باہر جاتے ہیں, اندر کھاتے ہیں. وہ سارا وسپرنگ پائنز بھی انہیں پیسوں سے لیا گیا. 47 لاکھ کی ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے, 1 کروڑ کی ایک ہوتی ہے, اور وہ بھی پورا ٹریک ہوا ہے کہ کس طرح میاں شہباز شریف صاحب وہ ڈائریکٹ لنکیج ہو رہے ہیں. پھر حمزہ شہباز صاحب جو پراپرٹیز لے رہے تھے, یہ سارا جو لیئرنگ کا تھا وہ کہاں سے آ کے ادھر گیا, یہ ساری چیزیں ابھی تک کی جو تحقیقات ہیں اس میں سامنے آ چکی ہیں. اس سوال کا بھی جواب علمان شہباز کا بھی ذکر ہوا ہے. اس سارے گورکھ دھندے میں پورے شہباز شریف خاندان کا کردار کیا تھا, اور ایک کمپنی گڈ نیچر کمپنی کے حوالے سے ٹی ٹی اسکینڈل کیا تھا, اور پیسے کہاں سے شروع ہو کے وسپرنگ پائن تک جو بیرسٹر شہزاد اکبر بھی ذکر کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کس طرح استعمال کر رہے تھے, کیش کا پیسہ آتا کیسے تھا, جاتا کدھر تھا, اکاؤنٹنگ کدھر ہوتی تھی. آئیے یہ خصوصی رپورٹ دیکھیں. مجھے اس کے اوپر باعث فخر ہے کہ میرے والد کا تعلق ایک غریب کسان کے گھرانے سے. نیب نے چودھری شوگر ملز منی لانڈرنگ سکینڈل کی تحقیقات کے دوران شہباز شریف کے خاندان کی جعلی کمپنیوں کا ایک نیٹ ورک پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے, اور کچھ اہم کرداروں کو گرفتار بھی کیا ہے. نیب ذرائع کے مطابق یہ سب منی لانڈرنگ کا نیٹ ورک شہباز شریف خاندان چلا رہا تھا, اور اس گینگ کا لیڈر یا سرغنہ مبینہ طور پر شہباز شریف کا بیٹا سلیمان شہباز ہے, جو کہ اس وقت بقول نیب لندن مفروض ہے. دوران تحقیقات نیب نے شہباز شریف کے کاروبار سے جڑی 6 جعلی فرنٹ یا فرنٹ کمپنیاں بھی پکڑی ہیں, اور معلوم یہ ہوا ہے کہ یہ کاغذی کمپنیاں کچھ کام نہیں کرتی تھیں, اور ان کا کام کک بیکس اور کمیشن کا پیسہ ادھر ادھر کرنا تھا, پیسے کی لیئرنگ کرنا, مختلف اکاؤنٹ سے گزارتے ہوئے بالآخر شہباز شریف خاندان کے اکاؤنٹ میں وائٹ منی کے طور پر پہنچانا تھا. اس سلسلے میں نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کم از کم 6 ایسی فرنٹ کمپنیاں سامنے آ چکی ہیں جن کا براہ راست تعلق شہباز شریف خاندان سے ہے, اور اس میں جعلی ٹرانزیکشن دکھا کر رقم شہباز شریف خاندان تک پہنچائی گئی. ان 6 کمپنیوں میں سے صرف ایک کمپنی گڈ نیچر ٹریڈنگ میں نیب ذرائع کے مطابق تقریباً 7 ارب روپے کی ٹرانزیکشن. نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ان کمپنیوں سے جڑے اشخاص وہ ہیں جن کا براہ راست تعلق شہباز شریف یا ان کے خاندان یا کاروبار سے ہے. نیب ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ 5 ایسے اشخاص کو گرفتار کیا گیا ہے جن کا تعلق براہ راست شہباز شریف سے ثابت ہوتا ہے.
ان میں سے ایک صاحب ہیں نثار گل، اور ان صاحب کا کمال یہ ہے کہ ان کو 2009 میں شہباز شریف نے اپنا ڈائریکٹر پولیٹیکل اور سیکرٹری مقرر کیا، اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی موجود ہے۔ بینک اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں بھی جناب نے اپنا تعارف شہباز شریف کا مشیر ظاہر کیا اور پتہ چیف منسٹر ہاؤس لکھا۔ نثار احمد گل اس وقت نیب کے زیر حراست ہے، اور نیب ذرائع کے مطابق وہ سلیمان شہباز کے BA کے کلاس فیلو ہیں، اور جو سلیمان شہباز نے کہا انہوں نے وہ کیا۔ نیب نے سلیمان شہباز اور نثار احمد گل، جو کہ GNC کمپنی کا مالک اور شہباز شریف کا سیاسی مشیر تھا، کی ایک ساتھ بیرون ملک سفر کی دستاویزات بھی حاصل کر لی ہیں، اور نیب کے مطابق ان دونوں حضرات نے کم از کم 4 بیرون ملک دورے ایک ساتھ کیے اور واپسی بھی ایک ساتھ ہوئی، جیسا کہ 21 مارچ 2016 کو دونوں دوست متحدہ عرب امارات گئے اور 28 مارچ 2016 کو واپس آئے۔ 23 مارچ 2017 کو سلیمان شہباز اور نثار احمد گل نے ایک بار پھر متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا۔ اس کے بعد 28 جولائی 2017 کو بیرون ملک سفر کیا اور واپسی 6 اپریل کو ہوئی۔ 15 مئی 2018 کو دونوں نے قطر کا دورہ کیا اور واپسی 16 مئی کو ہوئی۔ اسی طرح 26 ستمبر 2018 کو سعودی عرب کا دورہ کیا اور واپسی 1 اکتوبر 2018 کو ہوئی۔ سوال یہ بھی اہم ہے کہ شہباز شریف کا سیاسی مشیر سلیمان شہباز کے ساتھ بیرون ملک دورے کر کیوں رہا ہے؟ سوال یہ بھی اہم ہے کہ سلیمان شہباز کا کلاس فیلو شہباز شریف کا مشیر کیسے بنا؟ سوال یہ بھی اہم ہے کہ شہباز شریف کا اپنے سیاسی مشیر سے کاروباری تعلق کیا ہے اور کیسے بنا؟ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے دفتر کے ایک شخص کی ایک کمپنی کے اکاؤنٹ سے رقم شہباز شریف کے ذاتی اکاؤنٹ میں کیوں جا رہی؟ ہاں، ارشد شریف نے جہاں منی لانڈرنگ کا طریقہ کار بتایا، ایک بڑی زبردست بات بتا دوں، یہ بڑی پوری تحقیق کے بعد میں کر رہا ہوں۔ سوئٹزرلینڈ میں 3 جگہ سے جب یہ کام ہو رہا تھا، وہ بھی ثبوت موجود ہیں۔ طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ کسی بھی بڑے بڑے جو منی چینجر ہیں وہاں ملک بیرون ملک، یعنی اگر آپ جو پاکستان کے اندر ہیں یا سوئٹزرلینڈ کے اندر ہیں یا لنڈن کے اندر ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں، وہاں کوئی پاکستانی نے پیسے بھیجنے ہوں تو وہ ان سے رابطہ کرتے تھے، وہ وہاں پر ڈالر دیتے تھے، تو وہ ڈالر جو ہے وہ باقاعدہ وہاں رکھ لی جاتے تھے، اور وہ ڈالر جو ہے پاکستان کے اندر اتنی رقم دے دی جاتی تھی۔ یہ جو لوٹ مار کا پیسہ ہے وہ یہ لوگ جا کر وہاں کیش کے طور پر واپس دے دیتے تھے تو ان لوگوں کو، اور وہاں لنڈن میں یا سوئٹزرلینڈ کے اندر وہ آپ کو پاؤنڈ کی شکل میں یا ڈالر کی شکل میں وہ پیسہ اکٹھا ہوتا رہتا تھا، یعنی منی بھی ٹرانسفر نہیں ہوئی، اور یوں اس طریقے سے آپ نے کھربوں روپیہ اکٹھا کیا، یہ ریکارڈ پہ ہے۔ اور ارشد شریف نے یہ پروگرام میں دکھا بھی دیا تھا اور باتیں بھی بتا دی تھی، مگر دکھ اس بات کا ہے کہ آپ کی جو ایجنسیز ہیں FIA وغیرہ ہے وہ ملی ہوئی ہیں، سب کچھ پتا ہونے کے باوجود وہ مٹی ڈالتے ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو پاکستان کی اکانومی کو بہت بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ جو لوٹ مار کا پیسہ جس طرح ترسیل ہوتا ہے، بہرحال میرا کام ہے آپ تک خبریں پہنچانا، وہ میں نے پہنچانا۔ اچھا، یہی نہیں جو آپ نے سن لی ہیں یہ حقائق۔ پروسیکیوٹر تھے سکندر ذوالقرنین سلیم، ان کا 30 مئی 2022 کا انٹرویو سن لیجئے گا، کہ جس میں جس طرح پروسیکیوٹر کو ہٹانے کی باتیں، یہ حکومت جیسی آئی کہ یہ پروسیکیوٹر، اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پروسیکیوٹر ہٹائے جائیں گے اور کیا کچھ ہوگا، انہوں نے جو کہا کس طرح ہٹائے، میرے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا نا، جب میں ایون فیلڈ میں پروسیکیوٹر نیب کی طرف سے تھا، ڈیولی اپوائنٹڈ تھا، اور مجھے بتایا بھی نہیں، ہٹا کے اپنی مرضی کے وہاں لگا کر اسلام آباد سے اپیلیں جیت لی گئی۔ ابھی تک اس کی اپیل فائل نہیں کی ہے سپریم کورٹ کے اندر نیب نے۔ ان کیسز کے اندر بھی بدنیتی بڑی واضح طور پر ہے کہ اپیلیں فائل نہیں کی جا رہی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اصل حقائق جو قوم سے چھپائے جا رہے ہیں۔ ذرا وہ بھی سن لیجئے گا، سنیے گا۔ اور میسج دیتا ہے ڈی جی کا 10 اپریل کو کہ آپ نے کل کورٹ میں نہیں آنا کیونکہ یہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں، تو آپ نے نہیں تشریف لانی۔ پہلے میرا کمیونیکیشن تھا ڈاکٹر رضوان کے ساتھ، ہوا سا ڈی جی پروونشل ڈی جی تھے، وہ اس سے پہلے ریموو کر دیے گئے تھے، تو لہٰذا آئی او نے مجھے کال کی اور وہ میں نے کورٹ کو لکھ کر دے دیا کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ کیونکہ مجھے اس طرح میسج آیا تو میں نہیں پیش ہوں گا۔ یہ منی لانڈرنگ کا کیس جو ہے نا، یہ اپنی نوعیت کا ایک پاکستان میں ایک نئی چیز ہونی تھی۔ کو یہ لگتا تھا کہ اتنی ایویڈنس وغیرہ اسٹرانگ تھی کہ یہ منطقی انجام تک پہنچ جانا تھا کیس؟ جی ڈیفینیٹلی۔ سو یہ سابق اسپیشل پروسیکیوٹر سکندر ذوالقرنین صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو
اچھا یہ سارے حقائق آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد ایک واضح ہے کہ بدنیتی کس حد تک جا چکی ہوئی، یہ نظام کو کھوکھلا انہوں نے کس حد تک کر دیا ہوا، کس طرح یہ نظام جکڑ کے رکھا ہوا ہے اور یہ طاقتور مافیا اپنی مرضی کا فائدے لے رہا ہے اور آپ ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے۔ اور کمال کی بات ہے اس خاندان کے حوالے سے حدیبیہ 1 کے کیس میں آپ کو پتہ ہے جس طرح لیا گیا ہے ایڈوانٹیج، اور میں بار بار بتا چکا ہوں سردار شمیم صاحب ایکس چیف جسٹس جو اس وقت جج تھے، جس طرح 2013 کے اندر کیس آیا کویشمنٹ کے حوالے سے، پروسیڈنگ کویش کرنا ہے، ایک نے کہا کرنی ہے، دوسرے نے کہا نہیں ری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ڈائسینٹ ہو گیا تھا، فوراً کیس لگنا چاہیے تھا، کیس سائڈوں پہ فائلوں میں دب گیا۔ پھر 1 سال بعد جب سردار شمیم صاحب آئے جج یہ کیس لگا اور جو فیصلہ ہوا وہ سارا کچھ آپ لوگوں کے سامنے۔ سردار شمیم صاحب آج کل چیف کورٹ کے جج ہیں گلگت بلتستان میں رانا شمیم کی جگہ سے، تو سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، مجھے کیا بتانا ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور گلگت بلتستان میں جو کچھ بھی ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہے۔ چلیں پروگرام کے آخری حصے کی طرف لے چلتے ہیں۔ مہنگائی نے جو حال زندگی اجیرن کی ہے، پینشنرز بیچارے کیا ظلم ہو رہا ہے، سڑکوں پہ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، اور ہمارا میڈیا جو ہے وہ امن کے گیت گا رہا ہے، بتا رہا ہے، لیکن دوسری طرف کیا ظلم ہو رہا ہے صرف یہ دیکھیے گا۔ کچھ چند چنک آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ پہ بھی چل رہے ہوں گے، پر میں آپ کے نالج کے لیے دکھا رہا ہوں، دیکھیے گا، ساتھ ساتھ بیک گراؤنڈ پہ بھی چل رہے ہیں، کچھ ویسے آ جائیں گے۔ جی میں اجازت چاہتا ہوں، ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔